الحمد لله الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه صدق الله العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام قابل صدر احترام اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مقدس کی بابرکت محفل اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جن بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اساتذہ کی محنت کو قبول فرمائے۔ قرآن مجید بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن مجید تمام بیماریوں کی شفا ہے، ہر مشکل کا حل قرآن کی تلاوت میں ہے۔ انسان کے اندر ایک جسمانیت ہے اور ایک روحانیت ہے۔ جسمانیت کی خوراک ہم جو کھانا کھاتے ہیں، اور روحانیت کی خوراک قرآن کی تلاوت ہے۔ اگر کوئی آدمی 2 دن کھانا نہیں کھاتا تو وہ 4 پائی سے اٹھ نہیں سکتا، کتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی روحانیت بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ جس آدمی نے اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی وہ اس دنیا کا امیر ترین آدمی۔ مال اور دولت یہ آنکھوں کا ایک مال ہے، آنکھوں سے دیکھنے کو آتا ہے، وگرنہ اس کی حقیقت کوئی بھی نہیں۔ جو آدمی غریب ہے وہ بھی 2 روٹیاں کھاتا ہے، اور جو امیر ہے وہ بھی 2 کھاتا ہے۔ غریب کی 4 پائی کو بھی 4 پائے ہوتے ہیں، امیر کی 4 پائی کو بھی 4 پائے ہوتے ہیں۔ غریب بھی 3 دفعہ کھاتا ہے، امیر بھی 3 دفعہ کھاتا ہے۔ ہو سکتا ہے امیر 2 دفعہ کھاتا ہو، ہاتھ میں خراب۔ بہرحال قرآن مجید کے ساتھ وابستگی، قرآن مجید کے ساتھ محبت،
یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ جی چاہ رہا تھا کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن وقت انتہائی مختصر ہے، مجھے کسی پروگرام میں پہنچنا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے بس اس پر چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، قرآنی آیات لے کر آتے تھے، آپ علیہ السلام جب سنتے تھے تو سننے کے ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جاتے تھے تاکہ کوئی حرف رہ نہ جائے۔ سنتے تھے اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جاتے تھے تاکہ کوئی حرف رہ نہ جائے۔ ایک ہی وقت میں آپ علیہ السلام کو دو کام کرنے پڑتے تھے، ایک سننا اور دوسرا پڑھنا۔ تو یہ بہت مشکل کام ہے اور دشواری ہے کہ سنے بھی اور اسی وقت پڑھے بھی صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو روک دیا، لا تحرک لسانک لتعجل بہ، اے میرے محبوب آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ آپ جلدی کریں۔ باقی یہ جو آپ کو خدشہ ہے کہ کوئی حرف رہ نہ جائے، کوئی آیت رہ نہ جائے، میں رب ذمہ لیتا ہوں، ان علینا جمعہ، اس قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان علینا جمعہ و قرآن، اس قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کی قرأت کو جاری رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ بس ان دو باتوں پہ میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کو جمع کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اس کی قرأت کو باقی رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ قرأت کو باقی رکھنا، پیالے میں دودھ ہے، اگر کوئی قسم کھاتا ہے کہ میں دودھ کی حفاظت کروں گا، وہ قسم کھانے والا پیالے کو بھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ بات سمجھ آئی؟ اگر کوئی اسے کہے کہ آپ نے تو دودھ کے تحفظ کی بات کی تھی، ہم تو پیالے کو توڑ رہے ہیں، تو کبھی وہ پیالے کو توڑنے نہیں دے گا، کیونکہ دودھ کو محفوظ کرنے کا جو آلہ ہے، سبب ہے، وہ پیالہ ہے۔ جس نے دودھ کو محفوظ کرنے کا کہا، پیالے کی حفاظت بھی اس کے ذمے آ گئی۔ اللہ نے قرآن کی قرأت کو باقی رکھنے کا ذمہ لیا ہے، تو جن اداروں میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے ان اداروں کا تحفظ بھی اللہ کے ذمہ آ گیا۔ چاہے جتنا زور لگائیں، جو لگاتے ہیں لگاتے رہیں گے، قرآن کے ادارے چلتے آئے ہیں، چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے۔ اور اگلا جملہ، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، قرآن کو جمع کرنا اللہ نے ذمہ لیا، یہ ہمارا ذمہ ہے۔ ایک کام آپ کا ہے، ایک کام میرا ہے۔ میں نے ذمہ لے لیا کہ یہ جلسہ میں نے کرنا ہے، اب میں جلسے کے اہتمام اور انتظام کے لیے ساؤنڈ کا بندوبست کروں گا، آنے والوں کے لیے اکرام کا بندوبست کروں گا، پھر اپنوں کو بھلا کر اور کسی کے ذمہ ساؤنڈ لگاؤں گا، کسی کے ذمہ اکرام لگاؤں گا، یعنی ذمے جو میرے ہیں تو یہ کام بھی میں اپنوں سے کرواؤں گا۔
تو اللہ نے قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری لے لی، تو اب جن سے قرآن جمع ہوگا یہ اللہ کے ہی ہیں، اللہ کے ہی ہوں گے نا، اللہ کی اپنی فوج ہوگی، اولئک حزب اللہ ہوگی، وہ اللہ کا لشکر ہوگا۔ تو قرآن مجید کو جمع کرنے کا جس نے مشورہ دیا ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ قرآن مجید کو جمع کرنے کا جس نے حکم جاری کیا ہے وہ صدیق اکبر ہے۔ قرآن مجید کو جس نے لکھا ہے وہ حضرت زید بن ثابت ہے اور ان کے معاونین۔ قرآن مجید کو لغت قریش پہ جس نے جمع کیا ہے وہ حضرت عثمان ہے۔ اب ان میں سے دیکھیں حضرت عمر نے مشورہ دیا، وہ بھی ہمارے، حضرت ابو بکر نے قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا، وہ بھی ہمارے، حضرت زید بن ثابت نے لکھا، وہ بھی ہمارے، حضرت عثمان نے لغت قریش پہ جمع کیا، وہ بھی ہمارے۔ اس وقت سے لے کر آج تک جو قرآن کو سینوں میں محفوظ کرتے آئے ہیں وہ حافظ قرآن بھی ہمارے۔ اللہ نے قرآن ہمیں دیا ہے، اللہ نے قرآن ہمیں دیا ہے، اور قرآن کی سب آیتیں احترام کے قابل ہیں۔ جس آیت کا ترجمہ سمجھ آئے بھی ہم احترام کریں گے، اور جس آیت کا ترجمہ سمجھ نہ آئے بھی احترام کریں گے۔ آیات محکمات کو بھی ماننا ہمارا ایمان ہوگا، آیات متشابہات کو ماننا بھی ہمارا ایمان ہوگا۔ قل هو اللہ احد، اس کا معنی آتا ہے بھی احترام کرتے ہیں۔ الف لام میم، اس کا معنی نہیں آتا بھی احترام کرتے ہیں۔ اسی طرح کیونکہ ان آیات کی نسبت ہے اللہ کی طرف، یہ اللہ کا کلام ہے، ان کی ایک ایک آیت کا ہم احترام کریں گے، چاہے معنی سمجھ آئے چاہے نہ آئے، احترام ہر صورت میں ہوگا۔ اسی طرح نبی کے یار سارے صحابہ سچے ہیں، جن کی بات عمل سمجھ میں آئے بھی احترام کریں گے، عمل سمجھ نہ آئے بھی احترام کریں گے، کیونکہ ان کی نسبت رسول اللہ کی طرف ہے۔ ہم اللہ کی بھی عزت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی بھی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے مدرسے میں ایک تختی پڑھائی جاتی ہے، الف با تا سے لے کر یا تک۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس تختی کو پہچاننا ضروری ہے۔ محمد کی جماعت کو سمجھنے کے لیے خلفائے راشدین کی تختی کو پہچاننا ضروری ہے۔ یہ تختی شروع ہوتی ہے الف سے لے کر یا تک۔ خلفائے راشدین کی تختی شروع ہوتی ہے ابو بکر کے الف سے علی کی یا تک۔ اور توجہ، بہت ساری باتیں، ایک طبقہ ایک طرف سے کہتا ہے نہیں ہم حق پر ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم حق پر ہیں۔ قیامت کے دن تو فیصلہ ہوگا نا۔ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے، آخری بات عرض کرتا ہوں، جو لوگ صحابہ پہ بھونکتے ہیں ان کے گمراہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کو پرکھنے کے لیے تاریخ کو کھولتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، قرآنی شخصیات۔ ایک آدمی دکاندار کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے مجھے بھوسا چاہیے۔ بھوسے والا کانٹا تو بڑا ہوتا ہے، بھوسے والا کانٹا بڑا ہوتا ہے، وہ بھوسا گھر چھوڑ کے واپس آتا ہے، کہتے ہیں مجھے سونا بھی چاہیے لیکن کانٹا یہی ہونا چاہیے، سونا بھی اسی کانٹے میں توڑ کر دو۔ کیا خیال ہے، توڑ کر دو گے؟
ہم کہیں گے بھوسا لینا ہے تو کانٹا یہ رہے گا، اگر سونا لینا ہے تو کانٹا الگ رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی سیاستدان کے حالات معلوم کرنے ہو، کسی ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر قانون، جس کے حالات معلوم کرنے ہو، کانٹا تاریخ ہے، تاریخ بتائے گی کہ یہ کیسا تھا، کہاں پیدا ہوا، کہاں تعلیم حاصل کی، کون سی ڈگری حاصل کی۔ لیکن جب تم پوچھو گے صحابہ کا تو اب کانٹا تاریخ نہیں، رب کا قرآن۔ ہم قرآن سے پوچھیں گے صحابہ کے بارے میں۔ اسی لیے اب میں تقریر کر رہا ہوں، یہاں ایک آدمی ہے ہی نہیں، وہ گھر بیٹھا ہوا، تقریر ختم ہوئی، باہر نکل آیا، پوچھنے لگا مولوی صاحب نے کیا کہا؟ ایک نے کہا مولوی صاحب نے یہ باتیں کی، میں تو تجھے مانتا ہی نہیں۔ پھر دوسرا بابا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولوی صاحب نے یہ باتیں کی، میں تجھے بھی نہیں مانتا۔ تیسرا آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولوی صاحب نے یہ باتیں کی، میں تجھے بھی نہیں مانتا۔ خود تھا نہیں اور جو تھے ان کو مانتا نہیں تھا۔ بات سمجھ آئی کہ خود تھا نہیں اور جو تھے ان کو مانتا نہیں، تو جوڑ لگتا نہیں تو آواز کیسے جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دین سکھا رہے تھے اس وقت یہ لوگ تھے نہیں، اور جو تھے وہ کون تھے؟ حضور سے کلمہ سیکھنے والے، حضور سے اذان سیکھنے والے، حضور سے نماز سیکھنے والے، حضور سے قرآن سیکھنے والے، حضور سے پورا دین سیکھنے والے صحابہ ہیں۔ اگر حضور کا دین سیکھنا ہے تو صحابہ کے در پہ آنا پڑے۔ جس طرح ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں لیکن سامنے کعبۃ اللہ کو رکھنا ضروری ہے، اسی طرح ہم اطاعت مصطفیٰ کی کرتے ہیں، سامنے صحابہ کو رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت انتہائی مختصر تھا، میرے اگلے پروگرام کا ٹائم ہو گیا ہے، بس حاضری ہو گئی، اور قرآن کی محفل چاہے جتنی ہی مختصر ہو وہ برکت سے خالی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا سننا، میرا آنا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو، اساتذہ کی محنت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن بچوں کے نام لیے جا رہے ہیں جلدی جلدی آگے آ جائیں۔